वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया है कि इस वीडियो में हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के तारुफ से लेके इसके स्कोप तक बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बनाई गई है क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड्स में कन्फ्यूजन है कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और असिस्टेंट फार्मासिस्ट कैटेगरी सी में क्या फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब डिटेल से बयान करेंगे, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो में सबसे पहले बात की जाएगी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के तारुफ पर, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, उम्र की क्या हद होती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये कितने अरसे में ये कोर्स मुकम्मल किया जा सकता है, क्या मैट्रिक का साइंस के साथ होना ज़रूरी है या नहीं, अगर मैट्रिक साइंस के साथ नहीं है तो क्या फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी में एडमिशन हो सकता है या नहीं, कौन कौन से अदारे ये डिग्री करवाते हैं और किस अदारे से करनी चाहिए और किस अदारे से नहीं, एडमिशन लेने के बाद क्या रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी होती हैं या बगैर अटेंड किए भी ये डिग्री कंप्लीट की जा सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि पहले साल के अंदर कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कौन से मज़ाबीन पढ़ाए जाएंगे और कितने परसेंटेज के साथ ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरे साल के अंदर कौन से मज़ाबीन पढ़ाए जाएंगे और कौन से प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, और फिर उसके बाद कितने अरसे के बाद इसका इम्तिहान होता है और इम्तिहान में कितने नंबर ऑफ़ परसेंटेज जो है वो होंगे तो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी की डिग्री मिलेगी। इसके साथ साथ इसके पेपर के मेथड पर भी बात की जाएगी कि पेपर कौन बनाएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर के अंदर क्या परसेंटेज होनी चाहिए, उसकी क्या पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इन सब के बाद जब हमारे पास डिग्री आ जाती है तो इसका पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर इसका क्या स्कोप है, इस पर भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात की जाएगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होती है, इसका किसके साथ तल्लक होता है और इसमें क्या पढ़ा जाता है। फार्मेसी टेक्नीशियन का तल्लक बाकी तमाम साइंसेस की तरह भी मेडिकल साइंसेस से ही होता है। फार्मेसी जो है वो उसका तल्लक दो साइंसेस से होता है, एक होती है मेडिकल साइंसेस और दूसरी को कहा जाता है केमिकल साइंसेस। तो ये एक ऐसी वाहद फील्ड है जिसका तल्लक दो शोबाजात से होता है, मेडिकल और केमिकल साइंसेस के साथ। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो तिब का एक ऐसा मैदान होता है जिसके अंदर अद्वियात का बगौर जो है वो मतालिया किया जाता है। फार्मेसी टेक्नीशियन पर्सन अद्वियात का मुकम्मल नॉलेज रखता है कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे स्टोर की जाती हैं और फिर कैसे सेल की जाती हैं। ना सिर्फ इन चीज़ों का इल्म होता है उसके पास, बल्कि वो मरीज़ों को कैसे अद्वियात दी जाती हैं, क्या आया वो मरीज़ की सेहत के लिए ज़रूरी है या वो नहीं है, मरीज़ जो है वो कितने बजे उस दवाई को ले सकता है। अगर कोई पेशेंट जो है वो फार्मेसी पर आया है और उसको जो है वो ओटीसी की ड्रग की ज़रूरत है, यानी कि उसके पास पर्ची मौजूद नहीं है लेकिन उसको दवाई की ज़रूरत है, तो फार्मेसी टेक्नीशियन पर्सन जो है वो उसको दवाई दे सकता है। तो इसको कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसको जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के एडमिशन्स कब ओपन होते हैं। मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट आने के बाद ही इसके एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, या फिर ऐसे तलबा या तालिबात जो कि पहले से मैट्रिक और एफएससी कर चुके हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एडमिशन्स तकरीबन मई तक जो है वो चलते रहते हैं, जब तक कोई भी कौंसल अपने एडमिशन्स की डेट क्लोज़ नहीं करती, जब तक अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करती, तब तक जो है वो अदारे एडमिशन्स करते रहते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो यहाँ पर ये आंसर बनता है कि 35 ईयर्स यानी कि 35 साल की उम्र तक जो है वो आप फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स कितने साल का होता है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 साल का होता है। ये मैट्रिक के बाद भी किया जा सकता है और एफएससी के बाद भी किया जा सकता है, या अगर आपने कोई और डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये कोर्स किया जाता है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए क्या मैट्रिक का साइंस के साथ होना ज़रूरी है या नहीं है, तो ये बात यहाँ पर आप क्लियर कर लें कि फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए आपके मैट्रिक के अंदर 45% मार्क्स लाजमी होने चाहिए और आपका मैट्रिक साइंस के साथ भी होना चाहिए, चाहे वो साइंसेस जो है वो मेडिकल साइंसेस हों, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंसेस हों, या फिर वो कंप्यूटर की स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, तो उनका जो है वो मैट्रिक विद साइंस होना लाजमी है।
کرتے ہیں ایسے کون سے ادارے ہیں یا کہاں سے جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے فارمیسی ٹیکنیشین میں ایڈمیشن لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کونسل کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو پنجاب فارمیسی کونسل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر دیکھیں کہ آیا جس ادارے میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں کیا اس کا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے، یعنی کہ وہ ادارہ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کی جو ہے وہ فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا اس ادارے کا نام وہاں کی ویب سائٹ پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آیا ایسی ادارے جو کہ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہو انہی سے جو ہے وہ آپ فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کویسچن، کین آئی اٹینڈ ریگولر کلاسز اور ناٹ؟ کیا مجھے ریگولر کلاسز اٹینڈ کرنا ہوں گی یا اس کے بغیر ہی میں فارمیسی ٹیکنیشین کر سکتا ہوں؟ تو اس کا آنسر بالکل سمپل ہے کہ آپ کو فارمیسی ٹیکنیشین کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لینا لازمی ہوگا، اور پھر اگر وہ ادارہ آپ کو اجازت دے کہ آپ جو ہے وہ ریگولر کلاسز اٹینڈ کیے بغیر ہی آپ گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ ریگولر کلاسز لیے بغیر ہی گھر میں بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر وہی ادارہ جس کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے وہ آپ کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ کونسل کو بھیجے گا، اور کونسل آپ کا امتحان بھی باقی تمام بچوں کی طرح ہی لے گی اور آپ کو باقی تمام بچوں کی طرح ہی پاس کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کون سے مضامین جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا دی گئی ہے کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس 2 سالہ ہوتا ہے، تو پہلے سال کے اندر جو مضمون پڑھائے جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اناٹمی، فزیالوجی، فارماسوٹکس، بائیو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی اور فارماکوگنوسی، یہ 6 مضامین جو ہے وہ پہلے سال کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ دوسرے سال کے اندر کون سے مضامین آ جاتے ہیں جن میں شامل ہے فارماکولوجی، سوشل بیہیویئر، لا اینڈ ایتھکس، third is the pharmaceutics 2 and the fourth is the pharmaceutics 3 and the last is the computer۔ 5 سبجیکٹ جو ہیں وہ دوسرے سال کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا امتحان کیسے ہوتا ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تھیوری اور پریکٹیکل میں۔ پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ ایئر کے تھیوری کے پیپر کی۔ فرسٹ ایئر کے تھیوری کے پیپر کو بھی 2 پارٹس میں اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھ لی ہے کہ پہلے سال کے 6 مضامین ہوتے ہیں، ان 6 مضامین کے جو ہیں وہ 2 پیپر لیے جاتے ہیں۔ پیپر اے کے اندر جو ہیں وہ 4 مضامین شامل ہیں جن میں آ جاتا ہے اناٹمی، فزیالوجی، بائیو کیمسٹری اور مائکرو بایولوجی۔ پیپر بی کے اندر 2 مضامین شامل کیے جاتے ہیں، فارماسوٹکس اور فارماکوگنوسی۔ ہر پیپر اے اور پیپر بی جو دونوں پیپر ہیں وہ 120 نمبر کے ہوتے ہیں۔ مثلاً بات یہ کی جا رہی ہے کہ پیپر اے کے بھی 120 نمبر ہوں گے اور پیپر بی کے بھی 120 نمبر ہوں گے۔ یہ جو 120 نمبر ہیں اس کے اندر 50% آبجیکٹیو ہوتا ہے اور 50% اس کے اندر سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اگر 120 نمبر کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو 60 نمبر بنتے ہیں۔ 60 نمبر کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو کویسچن ہوں گے جو کہ 60 نمبر کا ہی ہوگا پیپر، اور اس کے ٹائم بھی 60 منٹس ہی ہوگا۔ اگر بات کی جائے سبجیکٹیو کی تو اس کے اندر لانگ اور شارٹ دونوں طرح کے کویسچن شامل ہوتے ہیں، اور اس کا بھی جو پیپر کے نمبر ہیں وہ بھی 60 ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیپر کی میتھڈ کی، تو اگر پیپر اے کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہیں وہ 60 کویسچن جو آبجیکٹیو کے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے بنانے والا جو ہے وہ ان میں سے زیادہ اماؤنٹ کس کی ڈال دے، لیکن اگر سبجیکٹیو کی بات کی جائے تو دونوں میں برابر جو ہیں وہ سوالات آئیں گے۔ ہر مضمون کے اندر سے 3 سوال ہوں گے اور ہر 3 سوال کے جو ہیں وہ 5 نمبر ہوں گے۔ مطلب بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اناٹمی کی جو ہے وہ 3 سوال آئیں گے اور اس کے 5 نمبر ہوں گے، یعنی کہ 15 نمبر کا پیپر اناٹمی کا ہوگا۔ اسی طرح باقی سب کے بھی جو ہے وہ 15 نمبر کے ہوں گے۔ اگر پیپر بی کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف 2 مضامین شامل ہیں، تو اس کی ڈویژن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے پیپر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ پیپر کیسے آتا ہے، پیپر کس طرح سے آتا ہے، تو نیچے جو فیس بک کا جو پیج مینشن ہے آپ نے وہاں پر جو ہے وہ دیکھ لینے ہیں، وہاں پر تمام فارمیسی ٹیکنیشین کے پیپر موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں دوسری فیز کی جو کہ ہے پریکٹیکل کی فیز۔ پہلے سال کے اندر 6 مضامین کے صرف اور صرف 4 پریکٹیکلز ہوتے ہیں۔ پہلا پریکٹیکل ہوتا ہے اناٹمی اینڈ فزیالوجی کا، دوسرا پریکٹیکل ہوتا ہے بائیو کیمسٹری اینڈ مائکرو بایولوجی کا، تھرڈ پریکٹیکل ہوتا ہے فارماسوٹکس کا، اور فورتھ از دا فارماکوگنوسی۔ یہ 4 پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور 4 ہی کاپیز جو ہیں وہ آپ کو بنانی ہوتی ہیں۔ ایچ پریکٹیکل ول بی آف 100 مارکس۔ تمام یہ جو پریکٹیکلز ہیں ہر مضمون کا وہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔
100 نمبر کے پیپر کے اندر کس طرح سے ڈویژن کی جاتی ہے. اس کے اندر 35% جو ہے وہ ریٹن یعنی کہ لکھائی کا پیپر ہوتا ہے, 15% جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپی ہوتی ہے, اور 50% جو ہے وہ آپ کا وائوا ہوتا ہے. ساتھ میں جو پریکٹیکل آپ کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو آپ نے پرفارم کر کے ایگزامینر کو دکھانا بھی ہوتا ہے, اور تمام پریکٹیکلز کو پاس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ان کیس اگر کوئی پریکٹیکل آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی سپلی کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کے دوسرے سال کی جو ہے وہ پیپر کیسے ہوں گے. دوسرے سال کے اندر جو ہے وہ 5 مضامین شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بھی 2 پیپر ہوتے ہیں. پیپر A کے اندر فارماسیوٹکس 2 شامل ہے اور فارماسیوٹکس 3 شامل ہے. یہ دونوں فارماسیوٹکس جو ہیں وہ پیپر A کے اندر شامل کی جاتی ہیں. پیپر B کے اندر 3 مضامین شامل کیے جاتے ہیں, جن میں آتے ہیں فارماکولوجی, لاء اینڈ ایتھکس اور کمپیوٹر سائنسز. ان کے جو پیپر ہیں وہ بھی بالکل سیم ایسا ہی ہے جیسے فرسٹ ایئر کے پیپر ہوتے ہیں, یعنی کہ 120 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, اور 120 نمبر کے اندر 50% کا آبجیکٹیو اور 50% سبجیکٹیو, یعنی کہ 60 نمبر کے MCQs ہوں گے اور 60 نمبر کے ہی جو ہے شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن دیے جائیں گے. اور ہر پیپر کو یعنی کہ پیپر A کو بھی پاس کرنا ضروری ہے اور پیپر B کو بھی پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین کے سیکنڈ ایئر کے پریکٹیکلز کے بارے میں. اس کے صرف اور صرف 3 پریکٹیکلز ہوتے ہیں. پریکٹیکل 1 جو ہے وہ فارماسیوٹکس 2 جس کے اندر انڈسٹری اینڈ کوالٹی کنٹرول کے جو پریکٹیکل شامل کیے جاتے ہیں. پریکٹیکل 2 میں آ جاتا ہے فارماکولوجی کے پریکٹیکلز, اور تھرڈ از دا کمپیوٹر سائنسز. 3 پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور 3 ہی کاپیاں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. ان کے مارکس کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ 35% جو ہے وہ 100 نمبر میں سے 35 کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریٹن یعنی کہ لکھائی کا پیپر ہوتا ہے. 15 نمبر کا پیپر جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی پریکٹیکل کی کاپیز ہوتی ہے جو چیک کر کی جاتی ہیں, اور 50 نمبر کا آپ کا وائوا پلس اس کے اندر پرفارمنس یعنی کہ 25 نمبر کا وائوا ہوتا ہے اور 25 نمبر کی ہی آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. جو پریکٹیکل آپ کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کو آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے. بات کی جائے پاسنگ مارکس کی کہ کتنے مارکس لے کر جو ہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین پاس کیا جا سکتا ہے, یا کتنے مارکس لینے والا پرسن فارمیسی ٹیکنیشین کلیئر کرے گا, تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ 50% مارکس جو ہے وہ پاسنگ مارکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کے امتحان میں. 50% مارکس جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو لینا ہوں گی, یعنی کہ ہر پیپر کے اندر آپ کو لینا ہوں گے. اگر پیپر A ہے تو اس کے اندر بھی پاس ہونا ضروری ہے, پیپر B ہے تو اس میں بھی پاس ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح ان کے جتنے بھی پریکٹیکلز ہیں ان تمام میں بھی پاس ہونا لازمی ہے. ان کیس اگر آپ کسی پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کو سپلیمنٹری امتحان دینا ہوگا. فارمیسی ٹیکنیشین کرنے کے بعد اس کا سکوپ پاکستان میں کیا ہے اور پاکستان سے باہر کیا ہے؟ فارمیسی ٹیکنیشین کا سکوپ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے. وہ مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہوں چاہے وہ پرائیویٹ لیول پر ہی کیوں نہ ہو. وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی ادارے کے اندر رہ کر بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے فارمیسی ٹیکنیشین کا بہت ہی زیادہ سکوپ ہے. اگر بات کی جائے کہ پاکستان سے باہر اگر وہ جانا چاہیں تو کیا وہ اس ڈگری کے اوپر باہر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر بالکل کلیئر ہے کہ فارمیسی ٹیکنیشین کرنے کے بعد آپ دوسرے ممالک میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ آپ کسی عرب کنٹریز کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس عرب کنٹری کا امتحان پاس کرنا ہوگا, اور امتحان پاس کرنے کے بعد آپ اس کی کونسل کے ممبر ہو جائیں گے, اور وہاں سے رجسٹریشن حاصل کرنے کے بعد آپ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں رہ کر کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو باہر کے ادارے کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے کسی یونائٹڈ ایریاز کے اندر یا کسی یونائٹڈ اسٹیٹس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہاں جا کر تھوڑا سا پڑھنا لازمی ہوگا. وہاں پر جا کر ان کی تعلیم حاصل تھوڑا سا کرنی ہوگی, اور کرنے کے بعد ان کا امتحان پاس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کر بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں. تو امید ہے فارمیسی ٹیکنیشین کا یہ انٹروڈکشن بالکل آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی سے مینشن کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کا آنسر دیا جا سکے.